स्टार्ट अप करते हुए कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? अगर आप पैसे कमाने की नीयत से काम करेंगे तो कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। बहुत सारे लोग डिफरेंट चीज़ें करते हैं जिसके अंदर जो स्किल्स रिक्वायर्ड है उनको खुद को ही नहीं आते, सही। जिसकी वजह से वो बिज़नेस कभी भी कामयाब नहीं हो पाता। आप बिज़नेस भी कर रहे हैं और माशाल्लाह कामयाबी से कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें बताएँ, कोई डायरेक्शन भी दें, कोई एडवाइस भी करें, कि वो किस तरह अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकती हैं। अच्छा, हमारा मसला ये है कि जितने भी लोग आपसे शिकायत करते हैं ना, वो खुद कामचोर होते हैं। 1 महीने से लेकर 3 महीने तक की इंटर्नशिप करें किसी ऐसे बंदे के अंदर जिसके अंदर विल पावर ऑफ बिज़नेस करनी है। तो अगर वो उसके साथ जुड़ जाए तो ऑफ कोर्स वो कहीं न कहीं कामयाब हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विज़डम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारी टैगलाइन है, ज़िंदगी में रोशनी बनो और सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। हम ऐसे बेशुमार मेहमानों को आपके सामने अब तक ला चुके हैं, जिनकी लाइफ में स्ट्रगल भी है, कोई उनकी मोटिवेशन भी थी और फिर उन्होंने सक्सेस को अचीव भी किया। इसी तरह के आज एक गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपना काम किया और अपने काम में अपना एक नाम बनाया। अब्दुल हनान साहब, जो सीईओ हैं आइडियोवर्सिटी के। आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने कब सोचा कि इन्होंने अपना बिज़नेस करना है, अपना काम करना है और फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की फ़ील्ड में जाके अपना नाम बनाना है। ये सारी बातचीत इन्होंने कब अपने माइंड में प्लान की और फिर कब इसको एग्ज़ीक्यूट किया, ये सारी चीज़ें आज के इंटरव्यू का हिस्सा रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हनान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। सर, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह एक डिफरेंट बिज़नेस कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेटअप आपने स्टार्ट किया हुआ है, इसके साथ-साथ मार्केटिंग एजेंसी भी चला रहे हैं। तो आइडियोवर्सिटी को बनाने से पहले क्या विज़न था इसके बारे में आपके ज़हन में और कब आपने सोचा कि मैंने इसका आगाज़ करना है? अच्छा, हम लोग भी बिल्कुल पाकिस्तान के टिपिकल बच्चों की तरह मैट्रिक जो है वो मैथ्स के साथ किया, बैचलर्स किया, ग्रेजुएशन वगैरह की, मास्टर किया और उसके बाद टिपिकली जैसे जॉब के लिए हंट करते हैं, जॉब स्टार्ट की। सही। तो मैंने जब जॉब स्टार्ट की तो मेरी सैलरी उस टाइम पे 15,000 थी और मेरे खर्चे कोई 15,000 के आसपास ही होते थे, एंड पे कुछ नहीं बचता था। तो मैंने ऑनलाइन जो है ना थोड़ा-सा काम स्टार्ट किया। शुरू में 2, 3, 4 साल बड़ी हेडेक हुई मुझे और फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे समझ में आया कि ऑनलाइन काम कैसे होता है। हुँ, और जब मुझे ऑनलाइन काम आया तो मुझे पता चला कि ऑनलाइन काम तो बहुत ज़्यादा आसान है और जितनी मैं सैलरी ले रहा था पूरे महीने की उतनी मैं 1 वीक में अर्निंग कर लेता था। सही। सो वहीं से हमें इंस्पिरेशन आई कि यार ये चीज़ें जो है वो बाकी यूथ के पास क्यों नहीं जाती हैं। पूरी दुनिया हमसे इतना आगे जा चुकी है, इंडिया आगे जा चुका है, बांग्लादेश आगे जा चुका है। सो पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकता? तो उस विजन के ऊपर हम लोगों ने एक आइडियाज़ की यूनिवर्सिटी जो है ना स्टार्ट की। सो दिस इज़ हाउ वी नेम आइडियोवर्सिटी और ये जर्नी हम लोग लास्ट 7 ईयर से जो है ना वो चला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। सही। सर, अभी इसके करंट प्रोजेक्ट्स क्या हैं और बेसिकली ये किन कामों में पार्टिसिपेट कर रही है? अच्छा, हमारा ये है कि हम 2 तरह से काम कर रहे होते हैं। एक, हम लोग जो मार्केट में डिमांडेड चीज़ें आ रही होती हैं, जो स्किल्स कंपनीज़ रिक्वायर कर रही होती हैं, हम हुँ, उनके ऊपर लोगों को ट्रेन करते हैं ताकि कंपनीज़ के अंदर जो एक लोड है एम्प्लॉयी हायर करने का वो कम हो सके। सही। प्लस हमारी कोशिश होती है कि जो इंटरनेशनल चीज़ें चल रही जिसके ज़रिए से लोग घर बैठ के ऑनलाइन कमा सकते हैं, हम उनके ऊपर भी फ़ोकस करें। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट तकरीबन 3 इयर्स के अंदर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है ना पाकिस्तान में बैठे हुए कमाए हैं ऑनलाइन, सही, फ्रीलांसिंग से। फ्रीलांसिंग के ज़रिए से। सही। अच्छा सर, आइडियो प्लैनेट के नाम से आपकी एक मार्केटिंग एजेंसी भी है, हुँ, हुँ। वो किस तरह से काम कर रही है? क्या वो भी इसका हिस्सा है या वो हुँ, हुँ। अलग से है एक सेटअप? अच्छा, है यहाँ पे ऐसे कि कंपनीज़ कहती हैं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है हुँ, और यूथ हमारे पास कहती है कि जॉब नहीं है। हुँ, सो इसके बीच में हम लोग एज़ ए ब्रिज काम करते हैं। अब जो स्टूडेंट्स हम लोग ट्रेन करते हैं, हुँ, हम उनको डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर डिप्लॉय करते हैं अपने रेफरेंसेस से और वो वहाँ पे जाके सर्विसेज देते हैं, ठीक सही, है? सो 2016 से हम एजेंसी के तौर पे भी काम कर रहे हैं और मल्टीपल ऑर्गनाइजेशंस को पाकिस्तान में रहते हुए सर्विसेज दे रहे हैं। सही। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि बेशुमार लोग हैं ऐसे जो अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हुँ, हैं और उसके बाद वो उसमें कुछ सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाते। हुँ, हुँ। तो आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपने काफ़ी स्टार्टअप्स को देखा भी है और ख़ुद भी आपने ज़ाहिर है कि अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। तो आपकी इस पे क्या राय है कि स्टार्टअप करते हुए कौन-सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि हमारी जो नीयत होती है ना, जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं वो नीयत होती है कि यार हमने पैसे कमाने हैं। सही, अगर आप पैसे कमाने की नीयत से काम करेंगे तो कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। सही, अगर आप चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो सबसे पहले समझें कि वैल्यू क्या देनी है आपने। ठीक है। अब वैल्यू देने के लिए आपको पहले वो खुद वैल्यू को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब काफ़ी सारे लोग हैं जो होटल का काम स्टार्ट करते हैं, उनको खुद खाना पकाना नहीं आता, हुँ, ठीक है? बहुत सारे लोग डिफरेंट चीज़ें करते हैं जिसके अंदर जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो उनको खुद को ही नहीं आते, सही, जिसकी वजह से वो बिज़नेस कभी भी कामयाब नहीं हो पाता। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि पहले कम से कम पैसों के साथ हुँ,
ایک چھوٹا سا آپ ایک وینچر اسٹارٹ کریں کسی ایسے بندے سے جو کامیاب ہو. ایسے بندے سے نہیں کرنا جو صرف باتیں کرتا ہو, کامیاب والے بندے کے ساتھ آپ کچھ عرصہ گزاریں گے, پریکٹیکلی اس کو کریں, کامیاب بندے کے ساتھ گزاریں ٹائم, اور اس کے بعد اس کو چھوٹا 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 کر کے آپ ایکسپینڈ کریں. ہم لوگوں نے بھی ایسے ہی اسٹارٹ کیا تھا. ہم نے ایک بڑی کمپنی سے ہم لوگوں نے مرجر کیا, مرجر کرنے کے بعد ہم نے کام اسٹارٹ کیا. آہستہ آہستہ جب ہمیں سمجھ میں آ گئی کیا چیزیں کیا ہیں تو ہم نے شیئرس پرچیز کرنا اسٹارٹ کر دی, اور اس کے بعد ہم سول جو ہے مارکیٹ میں کام اسٹارٹ کر دیا. تو ینگسٹرز کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ پپھو کے بیٹے نے یہ کیا جو میں بھی یہ کر لوں گا, تو وہ اس چکر میں شروع کر دیتے ہیں اور پھر پیسے ڈبو دیتے ہیں. صحیح. سر جب آپ نے اپنا کام سٹارٹ کیا تھا, اس کو سٹارٹ کرنے سے لے کے اب تک کے سفر میں آپ نے کیا کیا چیلنجز دیکھے, اور کہیں پہ آپ کو لگا کہ آپ سٹک ہو گئے ہیں یا کوئی مشکل وقت آیا ہو, کوئی ایسی چیز اگر آپ شیئر کرنا چاہیں, کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں, سٹارٹ کر بھی رہے ہوتے ہیں, تو وہ آپ کے ساتھ ریلیٹ کر پائیں گے. اچھا, سب سے پہلا جو مجھے بھی لگتا تھا نا وہ یہ تھا کہ یار اتنی کم ایج کے اندر جو ہے نا بزنس کیوں سٹارٹ کیا جائے. عموماً جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ 35, 40, 50 کی ایج کے اندر بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. سو وین آئی واز ایٹ دا ایج آف 18, تو میں نے تب سٹارٹ کیا تھا. تو مجھے سب سے بڑا چیلنج یہ آتا تھا کہ لوگ پریشان ہوتے تھے کہ یار یہ چھوٹا بچہ جو ہے نا مارکیٹ میں آ گیا. تو اس چیز کو کمپیٹ کرنے کے لیے بہت ٹائم لگا, بہت ایفرٹ لگی, اس کے بعد جو ہے نا وہ یہاں تک آیا. تو سب سے پہلی چیز ایک تو مینٹیلٹی ہے جو ینگسٹرس کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے, ایکسیپٹ نہیں کرتے بالکل. ٹھیک ہے. دوسرا سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ کہ لوگوں کو ایک چیز لگتی ہے کہ اگر یہ نیو آیا تو اس پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے ہمیں کہ یہ فیک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. آف کورس ہم نے 2 نمبریوں میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے پاکستانیوں نے خاص طور پہ, تو اس چیز کی وجہ سے گیپ آتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ٹرسٹ بنانے کے لیے مارکیٹ میں کچھ سرو کریں, کچھ چیزوں کو لے کے چلیں. اس کے علاوہ آئی گیس میں سمجھتا ہوں کہ میجر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت ہے نا اور آپ سچے طریقے سے آنیسٹلی آپ کام کر رہے ہیں, تو آئی گیس کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ پاکستان میں نہیں ہو سکتی ہے. صحیح. سر آنے والے وقت میں آپ کے کیا گولز ہیں اپنی کمپنی کو لے کے, اور ویسے اپنی پرسنل لائف میں بھی کچھ ایسا خواب جو آپ نے دیکھا ہو جس کو آپ اچیو کرنا چاہتے ہو, وہ کیا ہے؟ اچھا, میرا جو اسٹارٹنگ سے جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو میرا گول یہ تھا کہ میں نے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے 1000 ایسے لوگ نکالنے جو کہ یہاں پہ بیٹھ کے اچھے لیول کے اسٹارٹ اپ لانچ کریں, اور وہ سارے اسٹارٹ اپس ایک چھت کے اندر ہوں, اور اس ایک چھت کے اندر تمام فیسلٹیز, تمام آپشنز اویلیبل ہوں. انڈیا میں اگر آپ دیکھیں تو سلیکون ویلی سیم کانسیپٹ کے اوپر کام کر رہا ہے, یو ایس اے میں دیکھیں سلیکون ویلی کام کر رہا ہے, بٹ پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے. اگر یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے 10-15 سال میں بن جاتی ہیں تو مائٹ بھی ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف جانے کی بجائے لوگ سلیکون ویلی کی طرف آئیں گے کہ یار آپ ہمیں لون دے دیں, تو سلیکون ویلی میں اتنی پاور ہوگی کہ وہ پاکستان کا پورا لون چکتا کر سکتی ہو. صحیح. سر ہماری یوتھ جو ہے وہ بہت زیادہ مایوس ہے, خاص طور پہ پاکستان کے حالات کو لے کے, اکنامک کرائسس کو لے کے. تو آپ بزنس بھی کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ کامیابی سے کر رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں بتائیں, کوئی ڈائریکشن بھی دیں, کوئی ایڈوائس بھی کریں کہ وہ کس طرح اپنے فیوچر کو سیکیور کر سکتی ہے. اچھا, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ آپ سے یہ شکایت کرتے ہیں نا وہ خود کامچور ہوتے ہیں. صحیح. جتنے لوگ محنتی ہیں نا پاکستان بیٹھے, اگر آپ ان سے پوچھیں گے نا تو وہ کہیں گے پاکستان میں سب سے بیسٹ اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں فار بزنس. پاکستان میں سب سے بیسٹ اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں کہ اگر آپ نے کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے اس کے لیے کم سے کم کاسٹ ہے, بیسٹ آپ کو ٹیلنٹ مل جاتا ہے, اور بڑے ہی کم پیسوں میں آپ کا بزنس اسٹارٹ ہو جاتا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ چیز کہہ رہا ہے تو اس کے لیے سب سے بیسٹ سجیشن یہ ہے کہ وہ کسی اچھی کمپنی میں جائے, وہاں پہ 1 مہینہ سے لے کے 3 مہینے تک کی انٹرنشپ کرے کسی ایسے بندے کے اندر جس کے اندر ول پاور آف بزنس کرنے کی. سو اگر وہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو آف کورس وہ کہیں نہ کہیں کامیاب ہو جائے گا. اور ایک چیز مجھے ہمیشہ بڑی اچھی لگتی ہے, آج صبح بھی میں وہی چیز پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ 10 امیر لوگوں میں رہیں گے تو 11ویں آپ ہوں گے, اگر 10 نشئی لوگوں میں رہیں گے تو 11ویں آپ ہوں گے. سو ناؤ اٹس یور چوائس کہ آپ کس انوائرمنٹ کو اڈاپٹ کرتے ہیں. صحیح. اچھا سر, اسٹارٹ اپس کے حوالے سے ایک بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہم کس آئیڈیا پہ کام کریں, تو اس حوالے سے اگر کوئی اس وقت کرنٹ سچویشن کے حساب سے کوئی آئیڈیا یا کوئی 1-2 آئیڈیاز جو آپ کے مائنڈ میں ہو, جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ اگر کوئی بھی اسٹارٹ کرے تو وہ لاس میں نہیں جائے گا بلکہ اس چانسز ہیں کہ 80-90% وہ پروفٹ میں ہی رہے گا, وہ کون سے آئیڈیاز ہیں؟ اچھا, اس میں سب سے بڑا جو ہمارا اس میں ایک ایشو جو ہے میں پہلے ڈسکس کروں گا وہ یہ کہ ہم لوگ جب بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں نا ہم کمپیٹ کرتے ہیں دنیا کی بیسٹ کمپنیز کے ساتھ, ٹھیک ہے, جو کہ غلط ہے. فار ایگزامپل آپ نے نیا ہوٹل کھولا اور آپ کہتے ہیں سر میں پہلے دن ہی 1000 ڈشز رکھوں گا تو میرا ہوٹل چلے گا, یہ غلط ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے بیسٹ طریقہ یہ کہ آپ ایک 1 ڈش بزنس اسٹارٹ کریں, ایک پرابلم پٹ کریں, اس کی ایک سولوشن نکالیں اور اس سولوشن کو مارکیٹ میں لیں. اگر آج کل کی بات کی جائے تو ٹیکنالوجی پروڈکٹس بہت زیادہ سیل ہو رہی ہیں, فیشن ایسیسریز بہت سیل ہو رہی ہیں, ہوم امپرومنٹ کی چیزیں بہت سیل ہو رہی ہیں. ایک پروڈکٹ ہے, اس کی ایک اچھی سی ویڈیو بنائیں, اچھا سا کانٹینٹ بنائیں, سوشل میڈیا پہ لگائیں,
اور اس کے اوپر جو ہے نا ایک جو سروس ہے اس کی لائک پیمنٹس کی سروس ہے, لاجسٹک سروس ہے, وہ آپ کو ایزیلی اویلیبل ہے ساری, وہ آپ لیں اور اس کو آپ اسٹارٹ کر دیں. اور میجر چیز یہ کہ اگر آپ آنیسٹلی اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو آئی گیس ہارڈلی 2 سے 3 مہینے کے اندر آپ کا جو ہے نا وہ کام چل جاتا ہے. ایک میں سکسیس اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ہم لوگ ہمارا ایک کورس ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا, تو اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ ہنٹنگ سے لے کے نا ایڈس چلانے تک کا پورا کام کرتے ہیں. سو ریسنٹلی ابھی ہمارا ایک اسٹوڈنٹ تھا, ہی واز لائک 18 اور 19, اس نے ود ان کورس 3 ملین کا ریونیو جنریٹ کر لیا. اچھا. جبکہ سیم کلاس میں ایک بچہ ایسا بھی تھا جس نے صرف 3 لاکھ روپے جنریٹ کیا. سو اب اس میں سوال ہے کہ غلطی کس کی ہے؟ غلطی ہے وہ جو 3 لاکھ والا, وہ فوکس نہیں کر رہا. سو اگر آپ کا فوکس ہے, ون ٹچ بزنس ہے اور پراپر مارکیٹنگ آپ کر رہے ہیں, سو آئی گیس پاکستان میں کیا پوری دنیا میں آپ جو بزنس اسٹارٹ کریں وہ کامیاب ہوگا. صحیح. سر قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو اور ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ قاسم علی شاہ صاحب کو ہم سب کو سپورٹ کرنا چاہیے, بیکاز یہ جو ویژن ہے اسٹارٹ اپس کا, یہ جو ویژن ہے کہ ہم نے کامیابی کی طرف جانا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے پہلے لے کے ہی قاسم علی شاہ صاحب آئے تھے. اور جس طرح سے لوگ آج کل بھاگ رہے ہیں پاکستان سے باہر, میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کانٹینٹ کو اور زیادہ ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے, تاکہ جو ایک ریزسٹنس آ رہی ہے نا ہماری گورنمنٹ کے ساتھ, ایک ریزسٹنس آ رہی ہے ہمارے ملک کے ساتھ, وہ ریزسٹنس ہماری اس طرح سے ہی کم ہوگی کہ جب پازیٹیو چیزیں جو ہے نا وہ آئیں گی. اور اس میں جو ہے نا آئی گیس کہ قاسم علی شاہ صاحب از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ عبدالحنان صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور خاص طور پہ انہوں نے کتنا آسانی سے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک نہیں بلکہ 1000 بزنس آئیڈیاز دے دیے ہیں, اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں تھوڑا سا جائیں اور اس کو سمجھیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.